تو قیامت کی زمین ہی اتنی سخت ہوگی کہ فرمایا گیا کہ آدمی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، بلکہ کبھی کبھی تو آخرت سے متعلق اور قیامت سے متعلق آیتوں کو سننے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ اس دنیا کی زندگی کو سمجھ لیا اور ایسے غافل ہو گئے آخرت سے جیسے ہم نے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، اور اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم دنیا سنوارنے کی خاطر اپنی آخرت کو بگاڑ بیٹھے اور اس کی فکر ہم نے چھوڑ دی، اور ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے خلاف گزرنے لگی۔ یوں بھی قیامت کے حوالے سے اگر آپ سوچیں تو تانبے کی زمین، سورج سوا نیزے پر، تپش بے پناہ ہوگی، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، عجیب سچویشن قیامت کی ہوگی، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ یہ ایک تکلیف تو ہے ہی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک ہے پل صراط، ایک ہے حوض کوثر، اور ایک ہے میزان۔ یہ 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر انسان کے لیے بہت سخت سچویشن ہوگی۔ کوئی بھی ایسا نہیں جسے پل صراط سے گزرنا نہ پڑے۔ اسی کو قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔ دوزخ پر سے گزرنا پڑے گا ہر ایک کو، یعنی دوزخ نیچے، اوپر بریچ، جہنم کے اوپر قیامت کے دن اس پل صراط کو لانے کا حکم دیا جائے گا۔ اب یہ پل صراط سے گزرے بغیر آدمی جنت میں جا نہیں سکتا، اور کوئی کہے کہ میں بغیر گزرے کو چلا جاؤں جنت میں، تو راستہ ہی جنت کا پل صراط سے ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے دل و دماغ کے اندر رات کو سونے سے پہلے یہ تصور قائم کرنے کی کوشش کی کہ پل صراط سے جب گزرنا ہوگا تو ذرا دیکھیں تو صحیح کہ وہ کون سی چیز ہے، کون سا عمل ہے جو پل صراط میں ہمیں کام آئے گا؟ نہیں، ہم تو اس وقت صرف دنیا کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اب آئیے میں پہلے آپ کو سمجھاؤں کہ پل صراط ہے کیا، تاکہ یہ آپ محسوس کر سکیں کہ جس پل صراط سے ہر ایک کو گزرنا ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا گیا جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک، تھوڑا سوچیں کیسا پل ہوگا، بال اس سے بھی زیادہ باریک، اور تلوار سے زیادہ تیز، اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں، یعنی یہ برج کو لوہے کے کنڈے سے ہینگ کیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر کانٹے بھی ہوں گے۔ جسے اللہ عز و جل چاہے گا یہ کانٹے اسے پکڑ لیں گے، اس سے گزرے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ اگر ہم چاہیں کہ بغیر پل صراط سے گزرے جنت میں چلے جائیں، نہیں جا سکتے، ادھر سے ہی گزر کے جانا ہوگا۔ اسی طرح بعض اکابرین سے ملتا ہے کہ پل صراط ہر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے اللہ کریم چاہے گا اس کے لیے وسیع اور عریض کر دے گا۔ اللہ چاہے گا تو یہی پل جو بال سے زیادہ باریک دوسروں کے لیے ہوگا، اللہ چاہے گا تو اپنے حبیب کے کسی غلام کے لیے اس کو لمبا بھی کر دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پل صراط کے بارے میں پوچھا گیا
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل صراط کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پیٹھ پر لا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ ہم نے عرض کیا، یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پل صراط کیا ہے؟ پل صراط کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اسے غور سے سنو۔ ارشاد فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے۔ اب پھسل کر کہاں گرے گا؟ نیچے تو جہنم ہی ہے، نیچے جہنم ہی ہے، اگر پھسلا تو سیدھا جہنم ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھسلنے اور گرنے کی جگہ ہے، اس پر کانٹے اور آنکڑے ہیں اور چوڑے کانٹے ہیں اور ایسے ٹیڑے کانٹے ہیں جو نجد میں ہوتے ہیں، انہیں سعدان کہا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، تھوڑا سا ذہن لگا کر کے سوچیں، کانٹے بھی ہیں اور چوڑے بھی ہیں، پھسلنے کی جگہ بھی ہے۔ آپ ذرا سوچو کتنی سخت ترین ہمارے لیے راہ ہے، جس راہ سے گزرے بغیر ہم جنت میں جا ہی نہیں سکتے، اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر پل صراط کا نقشہ یوں بھی کھینچا، جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں، جسے اللہ عز و جل چاہے گا یہ اسے پکڑیں گے۔ اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پل صراط کی مسافت، یہ کتنا لمبا پل ہے، یہ تو ہے نہیں کہ بس یوں گئے اور یوں نکل گئے، نہیں، یہ بہت لمبا پل ہے۔ جیسا ہم یہاں کے پل کے بارے میں کہ انڈیا کا سب سے بڑا پل جو ہے اٹل سیتو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ہے، اتنا لمبا کئی کلومیٹر کا، یا ممبئی کا بڑا پل۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پل صراط کی مسافت کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کی مسافت ہر شخص کے اعمال کے اعتبار سے ہوگی۔ جس کا ایمان جتنا زیادہ مضبوط اور پختہ ہوگا اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی کم ہوگی، اور جس کا زیادہ ناقص ہوگا اس کے لیے اس کی مسافت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یہاں تک کہ بعض کی رفتار بجلی کی طرح ہوگی، یعنی یوں قدم رکھی اور بجلی کتنی تیز ہوتی ہے اسی تیزی کے ساتھ قدم رکھتے ہی سفر پورا، اور بعض کی پیدل کی طرح ہوگی اور کفار و مشرکین اس کو پار ہی نہیں کر پائیں گے، بلکہ وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حضرت سیدنا امام مجاہد اور حضرت سیدنا امام ضحاک رحمہم اللہ سے منقول ہے، یہ ایسا پل ہے جو جہنم پر تلوار کی مانند بچھایا گیا۔ اب یہ کتنا لمبا ہے سنیے، اس کا سفر 3000 سال کی راہ ہے، 1000 سال اوپر چڑھنے میں لگیں گے اور 1000 سال نیچے اترنے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ سطح پر چلنے کے لیے 1000 سال لگیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ اتنا بڑا پل ہے، اتنا بڑا بریج ہے۔ پل صراط کی مسافت کے حوالے سے متعدد روایات ملتی ہیں، کچھ میں مسافت 3000 سال مذکور ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کو روتے ہوئے دیکھا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ پل صراط کا سفر 15000 سال کی راہ ہے، 5000 سال اوپر چڑھنے کے، 5000 سال نیچے اترنے کے، اور 5000 سال اس کی پشت پر چلنے کے۔ اس پر سے وہی گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناتواں اور کمزور ہوگا۔ یعنی ہر کوئی پل صراط کا سفر آسانی سے طے نہیں کر سکے گا۔ کون ہے حضرت فضیل بن عیاض؟ مسجد نبوی کے محدث ہیں، مسجد نبوی شریف میں جو درس حدیث دیتے، وہ فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ اس تصور سے روتے ہیں
کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ 15,000 سال کی مسافت ہے پل صراط کی، 5,000 سال اوپر چڑھنے میں، 5,000 سال اس کے اوپر سے گزرنے میں، اور 5,000 سال نیچے اترنے میں، اور فرماتے ہیں اس سے وہی گزرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہوگا۔ تو جن کے دل میں واقعی اللہ کا خوف تھا، حضرت فضیل بن عیاض اللہ سے ایسے ڈرنے والے بندے تھے کہ جس راستے سے گزرتے تھے جانور کبھی اس راستے میں پلیدی نہیں کرتا تھا، اور جس راستے سے وہ گزرتے تھے لوگ اس راستے پر ان کی تعظیم کے لیے، استقبال کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، اور اللہ سے اتنا ڈرتے کہ جب ان کے سامنے اللہ کہا جاتا تو وہ کانپنے لگ جاتے تھے۔ جس دن فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ کا وصال ہوا تو مدینہ منورہ کے محدثین اور علماء نے کہنا شروع کیا کہ آج فضیل اس دنیا سے نہیں گئے، اللہ کا ڈر اس دنیا سے چلا گیا۔ اتنے اللہ سے ڈرنے والے وہ تھے، اتنا خوف خدا رکھنے کے بعد بھی حضرت فضیل بن عیاض روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے وہی گزر سکے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں ہمارے دل میں تو رائے کے دانے کے برابر بھی اللہ کا ڈر نہیں، کیسے یہ سفر طے ہوگا؟ کیسے سفر طے ہوگا؟ ذرا سوچو، روز مردوں کو قبر کے اندر اتارتے ہو، روز کسی نہ کسی کے جنازے کو کاندھا دیتے ہو، کبھی سوچا بھی کہ جس قبر کے اندر ہمیں اتارا جائے گا وہاں کون کام آئے گا؟ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اس کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا؟ یہاں کتنا رہنا ہے نہیں معلوم، اتنا انتظام کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور جہاں کتنا رہنا ہے، کتنے ہزار سال رہنا ہے نہیں معلوم، وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہم سے بڑا بے وقوف دنیا میں کون ہوگا؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو کچھ عمل بتا دوں کہ پل صراط سے تیزی سے کون گزر جائے گا۔ قربان جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر، علماء پر، جنہوں نے وہاں کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو جائے اس کی طرف انہوں نے رہنمائی فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم جانتے ہیں کہ میدان محشر میں جنت میں جانے کے لیے پل صراط جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، جس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا، جس پر کچھ لوگ تو چل ہی نہ پائیں گے اور کچھ بڑی تیزی کے ساتھ پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو پلک جھپکنے کی طرح گزر جائیں گے؟ یعنی پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک سیکنڈ یہ پلک جھپکے، اتنی دیر میں پورا سفر طے۔ کون لوگ ہوں گے؟ کون لوگ ہوں گے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے پوچھا، اے داؤد کیا تم جانتے ہو کہ پل صراط پر سے تیزی کے ساتھ کون گزرے گا؟ پھر مولا تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، الذین یرضون بحکمی والسنتہم رطبۃ من ذکری، وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے، وہ جو میرے فیصلے پر راضی رہے اور ان کی زبانیں میرے ذکر سے تر رہے، یہ بندے بڑی تیزی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں گے۔ ہم تو صبح و شام اللہ کی شکایت کرتے ہیں، اس کے پاس اتنا، میرے پاس کچھ نہیں، اس کا یہ، میرا کچھ بھی نہیں۔ صبح و شام اللہ کے فیصلے پر راضی کون ہے؟ تو پل صراط سے تیزی کے ساتھ وہ گزرے گا جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوگا، اور کوئی بھی چیز بغیر حکم الہی کے نہیں ہوتی۔ وہ جو چاہے گا وہی ہوگا، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب بہت تفصیل ہے، مجھے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا، اور مجھے صرف یہ سمجھانا ہے، مختصر میں نے پل صراط کا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سماعت فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی، صرف حضور کی سنی جائے گی۔ اگر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، اگر حضور ہی کی سننی ہے تو پھر گھبراؤ نہیں، میرا مولا حضور کی بات سنے گا اور سرکار ہی کی ساری باتیں قبول کی جائیں گی، تو پھر اپنوں کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ تو اب سنیے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش فرمائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا۔ میں نے عرض کی، اب دیکھیے میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ آج کا موضوع معلوم ہے نا آپ کو؟ آج کا موضوع کیا ہے؟ محشر میں حضور کہاں ملیں گے؟ محشر میں حضور کہاں ملیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ محشر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اب محشر ملک شام کے اندر قائم ہوگا اور خربوں انسان ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر کے آج تک قیامت تک جتنے بھی بندے ہوں گے سب وہاں پر اٹھائے جائیں گے۔ اب اتنے بڑے مجمع میں حضور کو تلاش، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سرکار آپ کو میں کہاں تلاش کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا۔ کہاں پر؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہاں کیا کریں گے حضور؟ پل صراط پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ تو چونکہ کتنا سخت مرحلہ ہے امت کے لیے پل صراط کا، آپ نے پل صراط کی مختصر سی تفصیل سماعت فرمائی، کس حد تک طویل سفر ہے، کیا اس سفر کا کرنا ہر ایک کے لیے آسان ہوگا؟ نہیں۔ اب حضور نے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو تو پل صراط پر، تو کیا کریں گے حضور پل صراط پر؟ تو سنیے، جب امتی پل صراط پر پیر رکھے گا تو سرکار رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، جب دعا حضور کر رہے ہیں تو سنبھل کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، جھومتے ہوئے گزر جاؤ، اس لیے کہ رب سلم ہے صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور سلامتی کی دعا کر رہے ہیں تو اب کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، وجد کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ یہ میرے سرکار کی شان، جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں مدینے کے تاجدار کام آئے گا، وہاں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کام آئے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے مجھے پل صراط پر تلاش کرنا، اور پل صراط کی مختصر سی منظر کشی میں نے آپ کے سامنے کر دی کہ کیا ہو گیا کہ حضرت انس عرض کرتے ہیں کہ سرکار میں پل صراط پر آپ کو پا نہ سکوں، میں کوشش کروں تلاش کروں لیکن آپ کو پا نہ سکوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے میزان کے قریب تلاش کرنا، جہاں اعمال تولے جا رہے ہوں۔